السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ایک بڑے مولانا کا مقولہ پڑھا کہ جس طرح سے ماں کے پیٹ میں بچہ 8 مہینہ رہ کر 8ویں مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے، ڈیلیوری ہو جائے تو بہت کمزور ہوتا ہے، قسم قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن 9واں مہینہ رہ کر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اس کے اعضاء، اس کا وزن سب برابر ٹھیک ٹھاک۔ بزرگان دین، میری محترم خواتین، اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک 9واں مہینہ رکھا ہے۔ رمضان میں ہم کو اپنے آپ کو بنا لینا ہے۔ رمضان ہم کو اللہ کا ولی، متقی، اللہ کا دوست بنا دے گا اگر ہم ٹھیک سے رمضان کے دن اور رات کو جیسا گزارنا ہے ویسا گزاریں گے تو۔ رمضان کا مہینہ ہم کو اللہ کا ولی بھی بنائے گا، ہم کو متقی بھی بنائے گا، حلال کھانے والا بھی بنائے گا، اللہ رسول کا محبوب بھی بنائے گا، سب کچھ بنا سکتا ہے۔ رمضان اس کے لائق ہے۔ رمضان کے دنوں میں کیا اس کے اندر عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ رمضان کی راتوں میں کیسا کیسا اعلان آتا رہتا ہے۔ ہمیشہ فرشتوں کی طرف سے اللہ کے حکم پر یہ اعلان آتے رہتا ہے، اے برائی کا کرنے والا رک جا، اے برائی کے کرنے والے رک جاؤ، اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھو۔ تو نیکی کے کاموں کی ترغیب، اس کی صدا، اس کی آواز، اس کا اعلان ہمیشہ آتے رہتا ہے۔ تو ایسے مبارک گھڑی کے اندر ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن اس کو پڑھیں۔ عورتیں اس زمانے میں ایسا ہوتی تھیں کہ روزانہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بولتی۔ قرآن پڑھنے میں اگر کچھ کمی رہ گئی تو عورتیں اس دن اپنی ناراضگی دکھاتی۔ کیا؟ کون سی بات پر؟ میری بات نہیں سنے کر کو نہیں، ابا کی بات نہیں سنے کر کو نہیں، کئی کو تو قرآن نہیں پڑھا آج، کئی کو تو قرآن نہیں پڑھی آج، اپنے بچے بچیوں پر اس بات پر ناراض ہوتے تھے۔ تو امی کے، ابا کی ناراضگی کی وجہ، ناراضگی کا ریزن بچوں کے ذہن میں ہوتا تھا، میں نماز نہیں پڑھی تو امی ابا ناراض ہوتے ہیں، میں قرآن نہیں پڑھوں گی تو امی ابا ناراض ہو جائیں گے۔ بچوں کے دلوں میں ماں باپ اس زمانے میں یہ بات بٹھاتے تھے، روزہ رکھنے پر میرے امی ابا، میرے رشتہ دار، میرے دادا دادی، نانا نانی سب خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تاثر، یہ میسج ہی ہم کو نیکسٹ جنریشن کو دے کر جانا ہے۔ تو ہم روزانہ رمضان سے متعلق ایک ضروری آڈیو سنتے ہیں۔ میں نے آپ کو روزے کے بارے میں بتایا تھا، تو اس کی ترغیب ہم اپنے بچوں کو دیں گے، بچے ہو یا بچیاں ہو۔ تراویح کے بارے میں بتایا تھا، اس کی ترغیب بھی ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو دیں گے۔ قرآن کے بارے میں بتا رہا ہوں، قرآن کے بارے میں گھر کے اندر 1 گھنٹہ طے ہو جانا چاہیے، فار ایگزامپل 2 سے 3 تک یا 2:30 سے 3:30 تک، اس طرح کا کوئی وقت طے ہو جانا چاہیے کہ اس وقت میں فیملی ممبرز سارے کے سارے بیٹھ کر، یا کم از کم اچھا ہوتا اگر ایسا طے کر لیتے کہ سحری سے لے کر فجر کی اذان تک پورے گھر کے ممبرز بیٹھ جائیں گے، زور سے تلاوت کریں گے، جس کو جو آتا وہ۔ بچے اگر ہیں پارہ عام پڑھتے ہیں تو وہ پڑھیں، جن کو پڑھنا آتا ہے وہ ایک پارہ، پونا پارہ پڑھیں، اور ایک دوسرے کی تلاوت کی مقدار کو دیکھیں، اسی سے شوق پیدا ہوگا۔ ایک دیکھیں گے کہ ایک دن میں 2 پارہ پڑھ لیے تو دوسرا پوٹی میں آ کر، یعنی منافست، مقابلہ میں آ کر وہ سوچے گا کہ میں کل کے دن ایک دن میں 3 پارہ پڑھوں گا، 3 پارہ پڑھوں گی۔ اس طرح کا بہترین صحت مند مقابلہ ایک میچ کے اندر، جس طرح سے میں جیتوں کی تو جیتا کی بول کے آتا نا، اس انداز میں تو ایک دن میں 3 پارہ پڑھے تو میں ایک دن میں 4 پارہ پڑھ کو دکھاتا ہوں بول کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، بڑوں میں، چھوٹوں میں، میاں بیوی کے درمیان، ماں باپ اور اولاد کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان، گھر میں جتنے بھی فیملی ممبرس رہتے ہیں سب میں اس طرح کا شوق آنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کو اللہ، رمضان کا مہینہ کون سا، یہ سوال، اس کا جواب اللہ دیتے ہوئے انٹروڈکشن اللہ کرتے ہیں، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا۔ تو قرآن سے کتنا گہرا کنیکشن ہے، قرآن ہی سے ہماری عزت، قرآن ہی سے ہماری کامیابی ہوگی۔ تو قرآن سے بہت گہرا کنیکشن کر لیں، انشاءاللہ ہمیشہ گھر کے اندر چین، سکون، خوشی، راحت ہوگی، ہماری ہر ضرورتیں پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔